बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ ख़ानदान के असासे मुंजमद करने के और कुर करने के अहकाम जारी हो गए हैं अदालत की तरफ से। ये बड़ा अहम फ़ैसला है जो इनके ख़िलाफ़ आया है, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़। और जब ये ख़ुद वज़ीर आज़म थे या बड़े ओहदों पर बैठे थे तब ये फ़ैसला आया है, और इस फ़ैसले के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बड़ी ही अहम होती जा रही हैं। और साथ जो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ की तलबी के हवाले से भी जो अहम फ़ैसला जारी हुआ है फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि जो साबिक़ चेयरमैन हैं जावेद इकबाल, उनके हवाले से आज दो ख़बरें हैं। एक तो जो मामला लाहौर हाई कोर्ट में हुआ और फिर जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुआ, उसके हवाले से दो अहम जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़ों की मरहला वार मंजूरी की जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है, और जो एतराज़ात थे वो ख़त्म कर दिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 123 जो मेंबरान थे जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे उनको उसमें फ़रीक बना दिया है, और वो दरख्वास्त उसके ऊपर कल समाअत होने जा रही है। और ये समाअत कायम मकाम चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ख़ुद करेंगे। उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे वो तो ख़त्म हो गए, और अब मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 11 अप्रैल को इस्तीफ़े दे दिए, और 14 अप्रैल को कासिम सूरी जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने वो इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। जब इस्तीफ़े आ गए, वो मंजूर हो गए और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए गए, तो बाद में स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है, और ये हमारा आइनी हक़ था। हमने आइन के तहत इस्तीफ़े दिए और उस पर फिर स्पीकर ने जो कार्रवाई की है वो गैर आइनी है। और स्पीकर ने पहले से जो मुस्ताफ़ी हो चुके थे जो मेंबरान, उनको दोबारा तलब किया। तलबी के बाद जब तलबी में कोई ना आया तो फिर इन्होंने स्पेसिफ़िक 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, और उस पर उनको डी नोटिफाई इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। बाकियों के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए, तो ये बदनीयती है। और अगर करने हैं फिर सब के करें, ताकि जो आगे मामला चल सके, ज़मीनी इलेक्शन का हो, जो भी मामला हो। तो इस पर अब कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है, और कल इसके ऊपर बड़ी अहम समाअत होने जा रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। दूसरी तरफ आज लाहौर हाई कोर्ट में जावेद इकबाल और जो डीजी नैब लाहौर हैं उनकी तरफ से और बाकी जो नैब के अफसरान के ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था ताइबा गुल नामी खातून को लेके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऑन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए ताइबा गुल को, और ये एक बयान दिलवाया गया। और नूर आलम ख़ान जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लोटा चेयरमैन हैं, ये उनके सारे कारनामे हैं। और अब तो आपने देखा है इससे बढ़कर ज़िल्लत क्या हो सकती है। जो फ़ैसला या जो मीटिंग ऑफ द मिनट्स हैं वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और ये जो एक फ़िरौनियत थी कि जिसको चाहें, कभी वो कहते थे साकिब निसार को बुलाएंगे, कभी कहते थे हम जावेद इकबाल को बुलाएंगे, कभी इमरान खान को बुलाएंगे, वो इनके हाथ से निकल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी धड़ाधड़ स्टे देना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था। इंक्वायरी कमीशन जो कानून के मुताबिक कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट है उसके तहत तब बनता है जब वो पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट में कोई मामला हो। यहाँ पर एक खातून है, उसकी कंप्लेंट है, और उसकी कंप्लेंट पर इंक्वायरी कमीशन बना दिया है जो कानून का सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है। और अगर उस खातून को कोई इशू है तो वो प्राइवेट अपना जो क्रिमिनल कार्रवाई शुरू कर सकती है, वो डेफामेशन का सिविल सूट फाइल कर सकती है, वो FIR करवाए, वो इस्तगासा करे, हर काम कर सकती है। अगर उसको हरासा किया गया, अगर उसको हब्से बेजा में रखा गया तो वो कार्रवाई करे। लेकिन इंक्वायरी कमीशन बनाना, इंक्वायरी कमीशन एंड इंक्वायरी एक्ट के तहत वो गैर कानूनी है, क्योंकि वो एक फ़र्द वाहिद के कहने पर वो नहीं होना, और उसके कहने पर ये जो चीज़ें हैं उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हो कि एक ही किसी के कहने पर ये सारा मामला है। और अहम बात मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट में अब उसके ऊपर कल समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ये इंक्वायरी कमीशन सस्पेंड कर देगा, क्योंकि ये इंक्वायरी कमीशन जो अदालती फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी है और कानून की खिलाफ वर्जी है, और कानून की खिलाफ वर्जी में ये सारा कुछ तैयार किया गया है, और जो चीज़ें हैं वो तैयार की गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनका ज़िल्लत इनका मुकद्दर बनी है, और ये मज़ीद ज़लील होंगे इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करके। जबकि नूर आलम ख़ान की तरफ से ये कहा गया है कि जज रहने वाला शख्स ख़वातीन को हरासा करता रहा, जब बुलाएं तो अदालत चला जाता है। कितनी तकलीफ़ है नूर आलम ख़ान को कि ये अदालत क्यों जाते हैं।
میرا فیصلہ، نور عالم خان وہاں چیئرمین بن کے چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہے، کہتا ہے میرا فیصلہ، یہ عدالتوں میں کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ اتنی گستاخی کہ میرا فیصلہ یہ عدالتوں میں چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں جب بلائیں تو یہ عدالت چلے جاتے ہیں، میرے پاس نہیں آتے میرے بلانے پہ۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا کہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے آئین اور قانون کی روشنی میں کچھ نکات سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ ادارے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس جو رول ہیں 2001 کے تمام اداروں کا مالی احتساب کرنے کا اختیار مجھے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نائب چیئرمین کے خلاف ایک خاتون نے مجھے پبلک پٹیشن بھیجی۔ نور عالم خان کو ایک خاتون ہراسمنٹ کی پبلک پٹیشن بھیج رہی ہے، آپ اندازہ لگائیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں۔ کہتے ہیں کہ مجھے پٹیشن بھیجی گئی اور حکام نے وہ ویڈیو اور آڈیو کلپ دیکھنے کے بعد حکومت سے درخواست کی، جس پر ہم نے ایکشن لیا، اور پی ایس سی نے رولز کے تحت مجھے انصاف مانگنے والی خاتون کو بلانے کا اختیار دیا، اور جب اس خاتون کو بلا کر سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کاش کبھی آپ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے ملزمان کو بھی جو مظلوم ہیں ان کو بھی بلائیں، اس بچی بسمہ امجد کو بھی بلائیں، تاکہ آپ کے صحیح والے رونگٹے کھڑے ہوں اور پتہ چلے کہ آپ واقعی بڑے وہاں پر چیف جسٹس بن کر بیٹھے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ آمنہ جنجوعہ نے ایک پشتون عورت کا واقعہ بتایا کہ جاوید اقبال، جسے میں جسٹس اور صاحب نہیں کہوں گا، جاوید اقبال نے لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ کے طور پر پشتون خاتون کو کہا کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں، آپ کو شوہر کی کیا ضرورت ہے؟ جاوید اقبال مجرم ہیں، میں نے انہیں بلایا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے اور وہاں موقف اختیار کیا کہ ہم ان سے اثاثوں کی تفصیلات نہیں مانگ سکتے۔ نور عالم خان نے کہا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے جو ڈیم فنڈ کے لیے اربوں روپے اکٹھے کیے، ان کا حساب پوچھا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھاشا ڈیم سے متعلق تمام حسابات دینے سے نیشنل بینک کو روک دیا ہے۔ اب ایک بندہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، اور سپریم کورٹ ایسا نہیں کر سکتی، جبکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو پی ایس سی کے احکامات کے باوجود انہی ڈیمز کے لیے جمع فنڈز کی دستاویزات نہیں دی گئی۔ شاید عدالت نے 1973 کے آئین کا آرٹیکل 66 نہیں پڑھا۔ وہ ہے پارلیمنٹ کی کارروائی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ نہیں ہے، اور یہی بات سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈسکس ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا میرا گناہ یہ ہے کہ ایک افسر اپنے اثاثہ جات دے سکتا ہے تو نیب کے افسران کیوں نہیں اس کی تفصیل دے سکتے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی ثاقب نثار نے بہت غلط کیا، قانون کو توڑا، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو احتساب کا نعرہ ہے وہ چوری تھا، اور یہ احتساب کا نعرہ لگا کے انہوں نے خود چوری کی، اور پھر جو ان کے منہ میں آیا، جو ان کے ذہنی جو لیول ہے اس کے مطابق وہ پھر بولتے رہے، اور انہوں نے پھر الزامات کی حد کر دی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف بھی، اور ویسے بھی انہوں نے کہا جی کہ میں انصاف دوں گا، جو میرے پاس انصاف لینے آئے گا میں اس کو انصاف دوں گا۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہے، اور آپ باتیں سنیں اور آپ ان کی کاروائیاں دیکھیں۔ دوسری طرف منی لانڈرنگ کا کیس ہے شہباز شریف فیملی کے خلاف، جس میں شہباز شریف خود مرکزی ملزم ہے، حمزہ شہباز مرکزی ملزم ہے، اور سلمان شہباز جو اس میں اشتہاری ہے۔ منی لانڈرنگ ایف آئی اے کا یہ کیس ہے۔ اشتہاری ڈکلیئر کرنے کے بعد پہلی کارروائی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو موویبل اور اموویبل پراپرٹی ہے اس کو بھاگ کے سرکار ضبط کیا جائے، اس کو کرک کرنے کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ وہ رپورٹ طلب کی گئی تھی جو جج اعجاز حسن عوان صاحب کی طرف سے، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ بتایا جائے کہ سلمان شہباز کی کون کون سی جائیدادیں ہیں، اس کی تفصیلات بتائی گئیں، اور اسپیشل سینٹرل عدالت نے گزشتہ جو سماعت ہے اس کا 9 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے وزیر اعظم کے بیٹے سلمان شہباز کے منقولہ اور غیر منقولہ جو دونوں ہیں، جو منقولہ اور غیر منقولہ جو اثاثے ہیں ان کو کر کر دیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا کہ سلمان شہباز کی چنیوٹ میں 200 کنال زرعی اراضی کر کر دی گئی ہے، اور ان کی کرکی کا آرڈر ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کو بھیج دیا گیا ہے۔ عدالت نے سلمان شہباز کے 13 کمپنیوں کے شیئرز اور 29 بینک اکاؤنٹس کو بھی کر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب بینک اکاؤنٹس تو میرے خیال میں انہوں نے خالی نہیں چھوڑے ہوں گے، وہ اس میں سے جو مال مسروقہ ہے وہ تو نکال کے لے گئے ہوں گے، لیکن 13 کمپنیوں کے شیئرز ہیں، 29 بینک اکاؤنٹس کو بھی کر کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ تفتیشی افسر سلمان شہباز کی دیگر جائیدادوں کی بھی تفصیلات عدالت کو پیش کرے۔ ایف آئی اے نے بدنیتی کی کچھ جائیدادوں کی تفصیل جا کے دے دی اور کہا کسی پہ جج صاحب راضی ہو جائیں گے۔ جج صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ ان کے جو ایکچوئل جتنی جائیدادیں ہیں ان کی تفصیلات جمع کروائیں تاکہ آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہو سکے۔
عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو فرد جرم عائد ہونے کے لیے ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اگست کی چھٹیوں کے بعد جو 7 سپٹمبر کی تاریخ ہے اس پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اور عدالت نے کہا کہ جو ہر حال میں جو ملزمان ہیں وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں۔ اب ان کے خلاف جو رپورٹ پیش کی گئی تھی وہ رپورٹ کچھ اس طرح سے تھی، جو اثاثوں کی رپورٹ تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 200 کنال تو اراضی ہے اور مختلف بینکوں میں 29 اکاؤنٹس ہیں۔ ان اکاؤنٹس میں 3,70,24,500 روپے موجود ہیں، اور ان کے 13 کمپنیوں میں 19 کروڑ سے زائد کے شیئرز ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 22-23 کروڑ کی جو جائیداد ہے وہ 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، اور اس میں جو سلمان شہباز کی وہ یہ جو جائیداد ہے اگر وہ 200 کنال اراضی کو بھی ملا دیا جائے تو یہ کوئی معاملہ 28 سے 30 کروڑ کا ہے جو ریکوری ہوگی، جو کرک ہوگا۔ اب کرکی کے بعد آگے نیلامی کا آپشن ہوتا ہے، اور اس کے اوپر پھر آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں درخواستیں آ جاتی ہیں، چیلنج ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اشتہاری ڈکلیئر کر دیا ہے اور جائیدادیں کرکی کا حکم بھی دیا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جو ایف آئی اے کی طرف سے بدنیتی تھی کہ وہ سارے جو ان کے اثاثے تھے ان کا ریکارڈ نہیں دے رہے تھے، ایف آئی اے کی بدنیتی کو بھی بڑی حد تک عدالت نے مسترد کرتے ہوئے مزید جو جائیدادیں ہیں اس کا ریکارڈ بھی طلب کیا، پھر ان کو بھی کرک کیا جائے گا، اور پھر آگے نیلامی کا جو احکامات ہوں گے اور نیلامی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا۔ دیکھتے ہیں مزید اس حوالے سے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔